ویلکم بیک ناظرین، جوائن کرتے ہیں ثنا بٹ صاحبہ کو۔ خاص کر میں اپنی نیو جنریشن اور خاص کر بچیاں ان کو ضرور ایک بات کروں گی. دیکھیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کو اتنی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں اچھا کام کر رہی ہیں اور اچھا ارن کر رہی ہیں تو تھوڑے میں گزارا کر لیں. دیکھیں، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. کسی ایک بندی نے غلط کام کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے باقی اچھے گھروں کی بچیاں بھی جو ہے ان کے رشتوں میں بھی پرابلمز ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹک ٹاکر ہے، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنی، یہ تو فلاں ہے. اب جو آپ ولگر کام کرتے ہیں، خدا را آپ اس چیز کو پازیٹیو وے میں کریں گے تو لانگ ٹائم جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. ایک دن میں یوں جا کے یوں آتا ہے. ہر عروج کے بعد زوال اور زوال کے بعد عروج ہے. یہ اللہ پاک آپ کو دماغ دیا ہے. آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. جتنی لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں کافی پڑھے لکھے ہیں اور اچھے گھروں کے بچے ہیں. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ بھئی خود پہ کنٹرول رکھیں. کوئی ایسی کیوں آپ اپنے گناہ گار ہو رہے ہیں اپنی اکیلی کی بھی بنا کے. کوئی پک یا کوئی ایسے بچیاں غلطیاں کر بیٹھتی ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور ماں باپ کو اسٹرکٹلی دھیان دینا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. میں کہتی ہوں، پہلے میں ماں باپ کو، جب میں نئی آئی تھی نا، تو میں انٹرویوز میں ماں باپ کو سمجھاتی تھی کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے یا آپ دوسرے روم میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہا ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ گھر میں جو کر رہا ہے آپ کے سامنے کر رہا ہے. باہر جائے گا، اچھے بھی لوگ مل سکتے ہیں، برے بھی مل سکتے ہیں. بری گیدرنگ میں بیٹھے گا، سگریٹ پیے گا، شراب پیے گا، چرس پیے گا اور نشوں میں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو کم از کم بچہ اگر فالتو ٹائم میں اگر وہ گھر میں ہی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کریں. لیکن سپورٹ کرنے کا مقصد ہے کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کا خیال کریں. بس میں اتنا ہی کہوں گی. ٹھیک، بہت اچھا میسیج ہے. اگر کوئی اس سے 2-4 بندے بھی سبق لے لیتے ہیں تو آپ کا میسیج کنوے ہو گیا. اچھا، بڑا کام کیا. ملک سے باہر کہاں کہاں گئی ہیں؟ میں الحمدللہ ساری جگہوں پہ گئی ہوئی ہوں. یورپ بھی گئی ہوئی ہوں اور انڈیا بہت بار گئی ہوں کام کرنے. تو کیسا لگا؟ انڈیا اور پاکستان میں کوئی فرق محسوس کیا کام میں؟ لینگویج کا فرق ہے تقریباً. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں پھر بھی شرم، حیا، یہ وہ لوگ نا باہر کو بہت زیادہ فالو کرنے لگ پڑے ہیں. لیکن اسٹڈی کا معیار وہاں بڑا اچھا ہے. بچہ انگلش بولتا ہے. وہاں مانگنے والے بھی، اگر آپ انگریز ہیں تو وہ آپ سے انگلش میں مانگیں گے. انگلش میں مانگیں؟ کیا بات ہے. اچھا، ہمارے یہاں ذرا تعلیم کا فقدان ہے. ہاں، تعلیم کا فقدان ہے، لیکن ہمارے ہاں کلچر میں دیکھیں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی الحمدللہ جو وہاں پہ نہیں ہے. ہم بیٹر ہیں ان سے بیٹر ہے. زبردست. اچھا، انڈیا اور پاکستان، کراچی، ہر جگہ کام کیا ہے، تو کسی ایسے آرٹسٹ سے آپ متاثر ہوں؟ کوئی وجہ سے، ایکٹنگ سے، کوئی عادت سے، کسی وجہ سے؟ مجھے شروع سے ہی، بچپن سے ہی نا بابرا شریف بہت پسند. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ماشاءاللہ آرٹسٹ بہت اچھی تھی، ڈانسر بہت اچھی تھی. فین میں ان کی وہی جو میں نے اپنے دور میں فلم دیکھی تھی بچپن میں، وہ منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا والی، مکھڑا شاید نام ہے اس میں. مکھڑا، ٹھیک ہے، ندیم صاحب کی بھی اور وہ بابرا شریف کی بھی. اچھا، بہت بڑی فین تھی بابرا شریف کی. ہاں. تو اور اس کے بعد نیو جنریشن کی بات کی جائے تو مجھے ریما بہت اچھی لگتی تھی. اچھا. اور ایکسپریشن وائز نرگس سپر اسٹار تھیٹر میں بھی جو اس نے ایکسپریشن کی، ہاں، ملکہ بادشاہ ملکہ. بالکل اور صحیح. ایکٹریس بہت اچھی، کمال ہے. وہ سین میں جان ڈال ایسے دیتی ہے. سین کے اندر گانے میں وہ ڈانس نہ بھی کرے، ایسے کرے تو جان اور لے لیتی ہے. گلیمرس لک اگر آپ کہیں فلموں میں تو مجھے گلیمرس لک میں شاہدہ منی بہت اچھی لگتی. اچھا، ویری گڈ. اپنی چوائس ہے. ہاں، اس کی بھی ایک فلم دیکھی تھی، اس میں ویمپ رول نیگیٹو اس نے کیا تھا اور اس کا فل مطلب میک اپ والا گلیمرس والی لک تھی. یہ وہ میں اس وقت سے اس کی فین ہوں. وہ اسی میں مجھے وہ بہت اچھی لگی. تو کام کا کوئی اتفاق ہوا ساتھ یا نہیں؟ نہیں، وہ کیونکہ اس وقت جب میں انڈسٹری میں آئی وہ چھوڑ چکی تھی وہ سنگنگ کی طرف. اچھا. جنت دے دروازے کھولتے ہیں. ایس پی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. وڈیرے چاچے ایک نیکی اپنے بھتیجے نال نہیں کما. چودھری کے صاحب مرن تو بعد ایم این اے کی جیڑی سیٹ خالی ہوئی ہے
اتنے الیکشن لڑنا چاہنا ہے. وڈیریا تیری اجازت نہ تو پھر کھو جا. چودھری نواز جی دیکھ میرے لیے ایک بڑی کریڈٹ کی بات ہے, میں نے سلما آغا جی جو انٹرنیشنل ہماری سنگر بھی ہیں اور اداکارہ بھی ہیں, ان کے ساتھ ڈرامہ کیا ہوا ہے الحمرا میں, اور وہ ڈرامہ ہمارا 3 مہینے چلتا رہا تھا اور بڑا ہٹ ڈرامہ تھا. اس کا انہوں نے ویڈیو نہیں تھا بننے دیا, اگر وہ ویڈیو بھی بن جاتا تو وہ سپر ڈپر ہٹ ڈرامہ. سلما آغا نے ایک ہی ڈرامہ پاکستان میں اسٹیج پہ آ کے کیا تھا, تو اس میں نے ان کے ساتھ پرفارم کیا. کیا بات ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. سوشل میڈیا پہ کیا کیا کر رہی ہیں اور کیا کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹک ٹاک پہ بھی ہوں, یوٹیوب بھی کر رہی ہوں اور فیس بک پہ بھی, تو اور 1-2 اور ایپس ہیں ان پہ بھی کام کر رہی ہوں. تو الحمدللہ مجھے ارننگ بھی اچھی ہو رہی ہے, اور میرا فنی کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, بیچ میں ایک آدھا موٹیویشنل بھی میسج کے لیے. فنی میں بھی زیادہ تر میسیجز ہی ہوتے ہیں. اچھا, میرے میسیجز گڈ میسیجز ہوتے ہیں, اور بس میں ادھر فل اور آگے اچھے اچھے پروگرامز کرنا چاہ رہی ہوں. جیسے جیسے میرے چینل کو آپ لوگ یوٹیوب کو پیار دیں گے, ویسے ویسے اس میں مختلف چیزیں آئیں گی. جو آپ کو زیادہ پسند ہوگا ہم اس پہ زیادہ کام کریں گے. تو ثنا بٹ کے نام سے ہی آپ کی ثنا بٹ آفیشیل کے نام سے میرا آفیشیل چینل کے ہے. نام سے, ویری گڈ. اچھا ثنا صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ لیڈیز کی تو آپ نے بات کری, جینٹس ایکٹر میں بھی کوئی پسند ہے یا جینٹ سے نفرت ہے ایکٹنگ میں؟ ایکٹنگ میں ہاں جینس شان, اب جب وہ دوبارہ انڈسٹری میں اس نے قدم رکھا ہے نا, وہ ریما والے دور کے بعد دوبارہ جب اچھے دور میں, بہت اچھی پرفارمنسز, اور آج کل تقریباً ہمارے کافی لڑکے اچھا کام کر رہے ہیں. ہمایوں سعید ہے اور فواد ہے, سارے اچھے ہیں. میں نے فواد کے ساتھ تو کام کیا ہوا ہے, بلکہ ہمایوں سعید کی پروڈکشن میں بھی کام کیا ہوا, کٹونی کی پروڈکشن کا ڈرامہ تھا. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, یہ جو نیو جنریشن میں جو لڑکیاں لڑکے ہیں ٹی وی کے یا اس کے فلم میں, فلم تو اتنی بن نہیں رہی ہے, ٹی وی میں کون پسند ہے آپ کو ٹی وی میں جن کے متعلق کہیں کہ یہ اچھے بیسٹ ایکٹر ہے؟ بیسٹ ایکٹر ہیں, اچھا جو شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, بشرا انصاری صاحبہ, وہ مجھے بہت, ان کو میں پسند کرتی ہوں. ان کی کامیڈی کو پسند کرتی ہیں؟ ان کو بھی, ان کی کامیڈی کو بھی. ویری گڈ. ایک ان میں جو ویریشن ہے نا, ویریشن ہر چیز کی ایسے جاتی ہیں. دیکھیں آپ, وہ ورسٹائل ہیں, ورسٹائل ایکٹر ہیں. ثنا جی, یہ جو فلمیں بن رہی ہیں انڈیا والے بنا رہے ہیں, جو پنجابی مووی بن رہی ہے اس میں ہمارے پاکستانی جتنے کامیڈین لڑکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اس فلم میں بھی کوئی اتفاق ہوا ہے کام کرنے کا کہ نہیں؟ ہاں جی, چل میرا پت, اس کے جو اب لاسٹ پارٹ 3 تھا کہ 2 تھا, اس پہ میں نے کیا نا کام کیا ہے. ہاں جی. اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ایسے پاکستان بننی چاہیے فلمیں؟ بننی چاہیے, بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جہاں سے ہمارے پاکستان کو ارننگ اور پیسہ آئے. سنا تو ہے کہ وہاں تو اگر مل کے کام, دیکھیں مل کے کام کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اب جب عثمان پیرزادہ صاحب فیسٹیول میں ڈرامے ہوتے ہیں, ہمارے ورک شاپ پلے ہوتے ہیں, تو ہر ملک سے لوگ آئے ہوتے ہیں اپنی اپنی ثقافت, اپنے اپنے کلچر کی چیزیں لے کے, ڈراماز لے کے لاتے ہیں, کرتے ہیں پرفارمنسز. تو اگر ہم انڈیا کے ساتھ بھی کریں اور اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ کریں. ویری گڈ, یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ کریں. ہاں, بہت اچھا آپ کا جواب کام کرنا چاہیے. بلکہ انڈیا میں جو بھی وہ ہیں, مطلب اس طرح کے فتنہ فساد کرنے والے لوگ, وہاں پہ جی کوئی پاکستانی آ کے پرفارم نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا. لوگ دبئی بلا کے, انگلینڈ بلا کے فلمیں بنا رہے ہیں, وہاں سے کہاں سے روک لوگے. ہاں, تو پھر یہ پابندی ہی ختم کر دیں آپ. ہاں, کام کریں, کچھ لمیٹڈ فلمیں ہوں جس میں اگر ہماری انڈسٹری اتنی اچھی اٹھ جائے جس طرح انہوں نے اپنا بالی ووڈ کر لیا ہے, اگر ہماری انڈسٹری کو یہ بوسٹ مل جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہم بھی پھر سلیکٹڈ فلمیں ہی کریں گے. ہمارے آرٹسٹ کیا کریں, ان کو یہاں پہ کوئی فلم کام نہیں مل رہا تو ان کو باہر کے ملک والے اٹھا رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, تو اس عزت کو آپ بھی تو سمجھیں. یہ کن کے لیے, ان کے لیے میسج ہے انڈیا والوں, دونوں کے لیے, دونوں کے لیے سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں. ہاں, جو کام کا لیول ہے ان کو, اب ہماری انڈسٹری کو پڑھے لکھے اور آ بھی چکے ہیں, پڑھے لکھے ڈائریکٹر آ چکے ہیں, پڑھے لکھے رائٹر آ چکے ہیں, ہر چیز ہے.
لیکن جس طرح ہمارے دل دکھتا ہے، جیسے پنجاب میں کام ہوتا تھا لاہور میں، اسٹوڈیوز بھرے ہوتے تھے، رش ہوتے تھے، ہر سیٹ پہ شوٹنگ ہو رہی ہوتی تھی، ہر چیز وہ ختم ہو گئی ہے. کراچی میں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، اچھے لوگ کر رہے ہیں، لیکن مگر وہ چیز بات نہیں ہے. نہیں رہی. وہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب ہمیں کرنا چاہیے کہ دوبارہ انڈسٹری؟ ہاں، انڈسٹری کے لیے کام کرنا چاہیے، بہت سارا کام کرنا چاہیے. اور انڈسٹری کو اوپر آنے سے دیکھیں جی، اگر انڈسٹری اوپر آتی ہے، ٹیکس نہیں دیں گے، جو باہر سے پیسہ آئے گا، جو ارن ہوگا، تو اس میں پاکستان کو فائدہ ہے. تو پروڈیوسر ڈرتے ہیں نا کہ کیونکہ ایک ٹائپ کی فلمیں بنتی ہیں اور وہ پٹ جاتی ہیں. وہ پیٹ اس لیے جاتی ہیں کہ کام اب وہ دیکھیں وقت اور دور کے ساتھ بدلنا ہے. وقت اور دور کے ساتھ بدلنا. اب جب میں سٹارٹ میں آئی تھی، جب میں نئی نئی ڈراموں میں آئی تھی، اس وقت ہمیں نیٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نیٹ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، نئے نئے موبائل آئے تھے، چھیاں چھیاں والا گانا ہٹ تھا اس پہ. پہلی دفعہ نوکیا 3310 آیا تو پورے پاکستان چ رولا پی گیا سی. ٹھیک ہے، تو اب دور بدلا تو میں نے خود کو بدلا، سوشل میڈیا پہ گئی، لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، پیار دیا. ہمیں بھی سوچ بدلنی چاہیے، اپنی سوچ بدلنی چاہیے، کام کا طریقہ بدلنا چاہیے، تب جا کے انڈسٹری بھی اوپر آ جائے گی. چلیں، بڑی اچھی بات ہے. آخر میں ثنا صاحبہ ہمارے ناظرین کو کوئی پیارا سا پیغام دے، جو بھی دینا چاہیں. آپ سب کو میری طرف سے دل سے دعا ہے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور بچے اپنے ماں باپ کی خوشیاں دیکھیں، اور سب لوگ پازیٹیو وے میں پازیٹیو وائبس چھوڑیں. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. ثنا صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا قیمتی. تو میں ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی، پھر انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.